جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے. موجودہ حکومت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تیسرے چیئرمین نیب ہیں جن کا ابھی تقرر ہوا. 4 اٹارنی جنرل اس حکومت کے دور میں سامنے آئے. 3 سیکرٹری قانون جو ہیں اس حکومت کے 2.5 سالہ دور میں 3 سیکرٹری قانون بھی آ چکے. معاملہ کیا ہے؟ کوئی ٹھہرتا نہیں آپ لوگوں کے ساتھ، فوراً آتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. کچھ معاملات خاصے پیچیدہ ہوتے ہیں تبھی لوگ آپ سے جان چھڑا کے چلے جاتے ہیں. معاملہ کچھ بھی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ کی گفتگو، آپ کا جو اگر اس طرح کی گفتگو نہ ہو تو آج ہم دنیا ٹی وی میں تھوڑی ہوتے، یہ پی ٹی وی کہلاتا. پھر سیاسی اداکار تو آپ ہوئے نا. ہاں تو میں ہوں سیاسی اداکار. پھر صدر صاحب کیوں کہتے ہیں کہ ان کے ہدایت کار میں خود ڈھونڈ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہدایت کار میں ان کو ڈھونڈنے میں بڑی مدد کروں گا. ابھی موصوف کہہ رہے تھے کہ خواجہ شریف صاحب آزاد عدلیہ میں. اب تھوڑا سا آپ نے توجہ دینی ہے، یہ ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے. اور اسٹیٹمنٹ ہے جی یہ 17 رجب کو 30 جون 2010 بدھ کے دن. پیپلز پارٹی کو رانا مقبول پہ اعتراض ہے تو پنجاب حکومت چھوڑ دے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ. اب آگے سنیے گا. اس میں کہتے ہیں نواز شریف صاحب سے میری 35 سے 37 سال کی دوستی چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں ایک شخص میری کتابیں لے کے شور مچاتا پھر رہا ہے. وہ کتابیں میں نہیں دکھائی، وہ آپ نے دکھائی میڈیا پہ سب جگہ. اس میں انہوں نے باقاعدہ لمبا چوڑا اظہار کیا ہے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت فوٹوز بھی ہیں، وہ بھی کسی دن دکھاؤں گا ان کی لا کے. بڑا حسین ظرف ہے ان کا. ٹھیک ہے نا. اس پہ تو کبھی کسی نے نہیں کہا یہ غلط فیصلہ ہے یا اس پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. آپ نے ریفرنس بھیجا تھا نا اس پہ. میں ہی کہہ رہا ہوں نا، آپ کو کہنا چاہیے تھا نا جج صاحب اس وقت بھی. اس پہ ریفرنس نہیں. آج آپ لوگ آپ کا الفاظ کہے جج صاحب. اس پہ بات کی طارق بھائی ابھی آپ نے کہا. اچھا ایک منٹ ٹھہرے. 3 کالم میں نے اس پہ لکھا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ سے نہیں، میں ان سے بات نہیں. ہمارے پروگرام سے بالکل انہوں نے ہمارے میری بات سنیں نا. میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ استعفے کی بات کرتے ہیں. یہ موضوع نہیں ہے اس وقت. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت موضوع نہیں ہے. موضوع ہے. دیکھیں آپ ان پہ تبرے کا کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہیں اور وہ بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے ان پہ اعتراض نہیں کیا. ہر غیر جانبدار اور انصاف پسند آدمی نے اس پہ اعتراض کیا. کیا فائدہ ہوا؟ نہیں فائدہ ہونا ہو. اب یہ ایک نئی بحث ہے کہ فائدہ آپ کو سمجھانے کا. ہمیں کبھی کوئی فائدہ ہوا ہے؟ نہیں میں تو پھر سمجھا رہا ہوں نا کہ شاید فائدہ ہو جائے. اس کی وجہ سے آپ بات تو پوری ہونے دیں محترمہ، بات تو ہونے دیجئے. دیکھیں میری بات سنیں. ابھی انہوں نے کہا کہ میں ان سے یہی تو پوچھا تھا کہ آیا کوئی داغدار ماضی ہے، آیا ان پہ کوئی شک ہے، آیا کیا میاں صاحب نے یہ نوٹ نہیں لکھا کہ میں مطمئن ہوں ان سے. تو اس وقت اگر نوٹ میں مطمئن تھے تو اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ اور کیا ایلیجیبل نہیں تھے؟ جیسا کہ ہارون بھائی نے کہا کہ آئین میں ممانعت نہیں ہے کہ کل کو کوئی جھوٹ ہی بولنا شروع کر دے. کیوں جھوٹ بولنا شروع کر دے؟ نہیں اعتراض ان پہ کیا ہے اخبار نے بعد نے. ہمیں نہیں معلوم وہ صحیح ہے غلط ہے. وہ تو تحقیق کے بعد پتہ چلے گا نا کہ یہ صاحب کون ہے. لیکن ان کی ذات زیر بحث نہیں ہے. یہ طریقہ کار ان کی ذات پہ ہم کیوں اعتراض کریں؟ زیر بحث ہے اس وقت ان کا رکن اسمبلی ہونا. جو اب تک میں سنتا آیا ہوں سب سے کہ وہ ماضی میں پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی رہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں قانون انسانی ہر طرف رکھو میرے بھائی. اس پہ بھی تو بولو کہ یہ 2 بار کونسلر رہے ہیں. تو یہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے نا. اس پہ رائے ہم لوگ دے چکے. مطلب جو پیپلز پارٹی رائے دے چکے اور بڑی واضح رائے دے چکے. جو پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہو وہ ہر چیز زیر بحث ہو. نہیں یہ پیپلز پارٹی کی بات ہم نے نہیں کی. یہ موضوع ہے ہی نہیں. خواجہ شریف اس وقت موضوع نہیں. موضوع اس وقت سیٹ ہے. جو ان پر رائے دینے کا وقت تھا اس پہ جج صاحب نے بھی رائے دی. ہم نے بھی رائے دی. دیکھیں جی موضوع اس وقت عدل کی سیٹ ہے. عدل کی سیٹ موضوع ہے. وہ جو نیب کے چیئرمین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ عدل نہیں کر پائیں گے. پیپلز پارٹی سے ایفیلیشن ہے. تو کیا میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں کہ یہ بالکل عدل نہیں کر رہے؟ دیکھیے جو میثاق جمہوریت تھا وہ ایک ڈپارچر تھا جو آپ دونوں پارٹیوں نے طے کیا تھا کہ ماضی میں ہم نے کافی جھک مار لی، آئندہ نہیں ماریں گے. لیکن اب یہ پتہ چلتا ہے کہ 80s اور 90s کے طرز حکومت پہ آپ دونوں قائم رہنا چاہتے ہیں. دوبارہ واپس آ رہے ہیں. رشتہ داریوں پہ نہ جائیں. میری گزارش ہے. رشتہ داری کی میں بات نہیں کر رہا، آپ کی نہیں بات کر رہا. میں سب سے گزارش کروں گا کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز. ان کے فیصلے بولیں گے، ان کا عمل بولے گا. ضروری نہیں کہ وہ پیپلز پارٹی سے بھی منسلک ہوں. وہ جج 2 بار رہ چکے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی رہ چکے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی رہ چکے ہیں. اور اب میاں صاحب، لیکن مجھے جج صاحب کی بات بڑی اچھی لگی. انہوں نے جو اٹھایا نا کہ پولیٹیکل ایفیلیشن ہونا کوئی بڑی بات نہیں. معاملہ کورٹ میں چلا گیا، کورٹ اس کو دیکھ سکتی ہے، الفاظ میں کہہ رہا ہوں. میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میاں صاحب نے خود نوٹ لکھا ہے نا تو اس پہ آپ بھروسہ کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں اگر کوئی ان کی داغدار چیز ہے جس پہ آپ سمجھتے ہیں اس کو سامنے لائیں. عابد شیر علی صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. آپ نے ساری گفتگو سنی اور بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں فیصل رضا عابدی صاحب، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو معاملہ ہے اب آپ کو صرف اعتراض ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن پر ہے. ماضی میں تو میاں صاحب ان کے حق میں بیان دے چکے ہیں. اس سے آگے بھی کوئی معاملہ ہے یا نہیں؟
जस्टिस तारिक महमूद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है और मैं 100% एग्री करता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद से लेकर जो भी उसमें अमेंडमेंट्स की गई, जो एक मुशर्रफ का कानून था खत्म की गई, उसमें कंसल्टेंसी का मतलब ले ले और तमाम पर जो भी उसके बाद आईनी अगर जो चीजें पूरी की हैं तो मैं जस्टिस तारिक महमूद साहब ने जो बातें की हैं वो 100% ठीक है। लेकिन आपके जो अपोजिशन लीडर ने जो खत लिखा ना, आबिद शेर अली साहब, एक मिनट, मैं आपसे सिर्फ आबिद शेर अली साहब ये जानना चाहती हूँ, आपके जो अपोजिशन लीडर हैं चौधरी निसार अली खान साहब ने जो लेटर लिखा उसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का उन्होंने हवाला दिया है। इन्होंने नैब के चेयरमैन की तकर्री की है और इसमें इन्होंने ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया, तो फिर बात करें। तो ये तो कोई बात नहीं है कि आप नहीं, चौधरी निसार से पूछ के बताएं कितने नाम आए थे, एक ऑर्डिनेंस लाए पास करके पूछे चौधरी निसार साहब ने क्या कहा, कितने नाम आए और अपने नैब के जो केसेज है, तो ये फिर एक पॉलिटिकल बहस किसी और तरफ निकल जाएगी। लेकिन ये जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो एक प्रिंसिपल हमारा बना था तमाम पार्टीज का, उसको अडॉप्ट किया गया कि नहीं, ये मेरा सवाल है फैसल रजा आपसी इसमें तमाम से कि अगर तो वो मेथड अडॉप्ट किया गया तो वो तो फिर ठीक है। अगर चौधरी निसार अली साहब, पूरी अपोजिशन और इवन के इनके अलाइड पार्टनर है जो ANP के, उन्होंने भी कहा कि जी हमसे कंसर्न नहीं किया गया, तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि ये इस तरह नोटिफिकेशन नहीं किए जाते और इसको बुलडोज नहीं किया जाता। अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत पसंदी की बात करते हैं, तो ये जमहूरियत पसंदी नहीं, ये आमरीत के फैसले और आमराना इक़दाम। बात इनसे ये पूछे कि चौधरी निसार साहब ने कितने नाम दिए जी कि मेरे पास नाम आए थे जो मैंने उनको रिजेक्ट किया, जरा पूछे तो सही। आप आबिद शेर अली साहब, आप हमें बता सकते हैं आपकी जमात की जानिब से कितने नाम आए थे? जी, आपकी जमात की जानिब से कितने नाम आए थे? चौधरी निसार साहब ने क्या कहा कि मेरे पास कितने नाम आए थे? पहले जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको फाइनल दिया कि इससे पहले आपने नैब के चेयरमैन का नोटिफिकेशन करना है, और अगर आपने यूसुफ रजा गिलानी साहब की तकरीर सुनी हो मुशावरत के बारे में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और फैसल रजा आबदी साहब, उम्मीद है कि इन्होंने भी सुनी होगी, उन्होंने कहा कि जब सलमान तसीर को गवर्नर लगाया गया तो प्रेसिडेंट उस वक्त परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने हाँ, वो मुशावरत का उन्होंने जिक्र कर दिया, मुशावरत हो गई, मुशावरत, उन्होंने कहा जी बस इसी को मुशावरत कहते हैं कि मैंने आप लोगों ने भी, इन्होंने भी यही मेरा पॉइंट नहीं समझ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझ नहीं रहे। मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि क्या वो चौधरी निसार साहब से पूछ के ये बता सकते हैं कि कितने नाम आए थे? इससे हम किसी के ट्रैक्टर पे नहीं जा रहे। नहीं, बात ये नहीं, थोड़ा इनको समझाएं कि बात ये है कि आपका जो हमारे साथ 18वीं तरमीम के बाद, आप 18वीं तरमीम का रेफरेंस दे रहे हैं और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, अरे वो तो 18वीं तरमीम की तो बात है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ये चौधरी निसार साहब से पूछ के बताएं कि उनको कितने नाम आए थे, बस इतना पूछ के बता दें। साहब ने आपको खुद ही बताया, 4 नाम बताए उन्होंने, नाम लिए 4 नाम बताए, तो और मुशावरत किसे कहते हैं मेरे भाई? बात कर रहे हैं नहीं, अगर 4 नाम है चौधरी साहब के तो नहीं, चौधरी साहब की वजह से अगर 4 नाम है तो मेरी बहन मुशावरत किसे कहते हैं? अब अगर ये चाहे कि रायबंडी के किसी मैनेजर को लगा दो तो ये नहीं होता। अच्छा, आपने जो लॉ सेक्रेटरी, आप आबिद अली शेर साहब को मेरी बहन क्यों कह रहे हैं? जी मुझे इन्होंने बहन कहा। एक मिनट आबिद शेर अली साहब, बिल्कुल आपसे भी अब बात करते हैं, आप बार बार अपनी रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं, अच्छे लोग लगाए ना, आपके कायद ने उनको अच्छा कहा है मेरे भाई। और दूसरी जो आईनी कमेटी के हवाले से भी मुशावरत का जिक्र कर रहे हैं आबिद शेर अली साहब, प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने रेफरेंस दिया कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि मुशावरत ये होती है, फोन पे आपसे उन्होंने पूछ लिया तो ये मुशावरत होगी, क्या आइन में यही मुशावरत होती है? देखिए ना, एक बात को मिस कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, अभी तक जो है ना मटेरियल जो है, असल जो है वो हमारे पास सामने नहीं आया। वो तो जिस वक्त देखे ना, अगर ये मामला कोर्ट में आएगा तो वो सारी चीजें सामने आएंगी, तो फिर पता चलेगा कि वाकई मुशावरत हुई है या नहीं। लेकिन बात बड़ी सीधी सी है। फिर एक और बात कि अगर इतराज जो ना A और B होगा तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि ये इतराज जो है वो सस्टेनेबल था या था, ये जस्टिस है। मेरा ख्याल हम थोड़ा प्री मैच्योर, हम उस जगह पर जा रहे हैं जो शायद हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो वो बात जरा दूर में चली जाएगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इनका काम हो रहा है, ये बड़े सियाने हैं और वो अपनी सियासत पूरी कर रहे हैं, लेकिन कौम की। और एक और आखिरी बात, बीबी अगर यही दोनों पार्टियों का रवैया रहा ना, तो एक बात आप और सुन लें, और वो ये है कि फिर ये लड़ाई पक्की है और इसमें हमने मारा जाना है। आप कह रहे हैं इसमें हम मारा जाएंगे। बड़ी अहम बात की हारून साहब, आपको क्या लग रहा है जो रवैया, ये बिल्ली चूहे का खेल आपको दिखाई दे रहा है? इधर से ये अपना जोर लगा रहे हैं, उधर से वो अपनी सियासत चमका रहे हैं, और बीच में मामला कुछ होता नहीं, और जिसके बाद फिर हालात मजीद कन्फ्रंटेशन। देखिए, मैं एक वजह से टेलीविजन पे नहीं आता, इसमें बेसिक इश्यूज में हम इतनी डिबेट कर चुके हैं कि वो बार बार दोहराते हुए अच्छा नहीं लगता। एक हेल्दी पॉलिटिक क्या होती है? एक हेल्दी सियासत सिर्फ ये नहीं होती कि मीडिया आज़ाद और अदालतें आज़ाद हों और इलेक्शन हो जाएं।
ایک ہیلدی سیاست کے لیے آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی چاہیے جو اپنے ایک منشور رکھتی ہو، ایک دستور رکھتی ہو، اور یونین کونسل کی سطح تک آرگنائزڈ ہو، اور اس میں نچلی سطح سے اوپر کی سطح تک تمام عہدیدار منتخب ہو کے آتے ہوں۔ آئیڈیلی نہیں، کوئی چیز آئیڈیل نہیں ہے تو سیاسی پارٹی بھی آئیڈیل نہیں ہوگی، لیکن یہ پروسیس تو شروع ہو جائے۔ یہ کوئی سیاسی جماعتیں ہیں، ایک زرداری صاحب کی جیب میں پڑی، ایک نواز شریف صاحب کی جیب میں پڑی ہوئی ہے، ایک اسفند یار کی، فضل الرحمان کے، اللہ حاصل کیا ساری جیسے ایک کرونا نہیں ہے، سوائے بہت چند چھوٹی جماعتوں کے جو عوامی جماعتیں ہی نہیں ہیں، اس لیے وہ گورنر کرنے کا ان کا موقع ہی نہیں ہے۔ بھائی دوسری بات یہ ہے کہ احتساب کے لیے زرداری صاحب خود کو پیش کر سکتے ہیں، نواز شریف صاحب پیش کر سکتے ہیں، چودھری شجاعت صاحب پیش کر سکتے ہیں۔ 89 کا ایک سروے ہے گیلپ پاکستان کا، ہو از کرپٹ، تینوں کے ایک جیسے ووٹ ہیں، ایک جیسے ووٹ ہے۔ بڑی عام بات آپ نے کی، اور کون زیادہ کرپٹ ہے اور کون احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ 11 سال جیلوں میں ہی رہیں، انہی کورٹس میں گھومتے رہیں، اور یہ جو آج جج صاحبان موجود ہیں ان کے سامنے پیش بھی ہوتے رہے۔ تو اب احتساب کوئی اگر آسمان سے لٹک کے کسی اور پیڑھی کا نام ہے تو وہ مجھے نہیں معلوم۔ احتساب ہو چکا، این آر او باقی ہے، این آر او پہ فیصلہ ابھی باقی ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں ڈال لیں، اور میں اس کو بالکل اظہار کروں، شاید کتنا کھلا اظہار نہ کرے، این آر او جرم نہیں تھا، این آر او ایک معاہدہ تھا۔ این آر او کی وجہ سے پیپلز پارٹی آئی، پیچھے پیچھے نواز لیگ آئی، یہاں سیاسی مال آیا اور یہ جج آزاد ہوئے، ورنہ یہ تو 4 سے 8 وکیل لے کے گھومتے رہتے، ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ 4 سے 8 وکیل نہیں تھے، لاکھوں کے وکیل۔ یہ ہمارے جو ہے سنیں، ہمارا خون ہے اس کے اندر، یہ این آر او کی وجہ سے، یہ این آر او کی وجہ سے تو ہوا ہے، اور کیسے ہوا ہے؟ چلے بڑی اہم بات اس کا میں ایک جواب دوں، اگر ان کو عقل ہوتی نا، واقعی ہو سکتا ہے ایک سٹیج پر این آر او نان ایشو ہو گیا تھا، لیکن مصیبت یہ انہوں نے آتے ساتھ وہ کام شروع کیے، لوگوں کو این آر او دوبارہ یاد آ گیا۔ نہیں، یہ تو دیکھیں میری بات سنیں، سارے نشانے ہم پہ 111 پٹیشن فائل ہوئی ہیں، علاوہ پیپلز پارٹی کے کئی فائل ہو گئے، کوئی دکھا دے مجھے۔ تعمیری بات کرنی ہے نا، ہم غلط تھے تو سارا وقت پیپلز پارٹی پہ خرچ کرنا ہے؟ آؤ ہمارے برے کاموں کو لے کے آؤ عدالت کے اندر اور ثابت کر کے دکھاؤ۔ عدالتیں جو فیصلے کر رہی ہیں آپ جا سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں۔ بات کریں گے ہم بریک کے بعد این آر او کے حوالے سے، اور فیصل رضا بھی کہتے ہیں این آر او ایک بڑا اچھا کام تھا، اور ملک میں عدلیہ بھی اسی وجہ سے بحال ہوئی، نواز شریف صاحب بھی آئے، بی بی بھی آئیں۔ آج پرویز مشرف نے کہا ہے کہ این آر او جیسی بڑی غلطی ان سے زندگی میں بہت بڑی غلطی ہوئی۔ اسی پہ ہم مزید بات کریں گے، اور جو فیصلے آنے والے ہیں 13 اکتوبر پہ این آر او عمل درآمد کیس پہ، اس پہ بھی کیا ہوگا، بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔